بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں حماد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل استادیاں۔ ویورز، آج کی ویڈیو جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ایجوکیٹر جاب کے حوالے سے ہے کہ 2024 میں کیا واقعی 33,000 بھرتیاں ہونے جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے ایک ایجوکیشن پالیسی جو ہے ریکروٹمنٹ پالیسی 2024 وہ بھی وائرل ہوئی پڑی ہے۔ ہر گروپ میں آپ نے دیکھی ہوگی، واٹس ایپ پہ آپ نے دیکھی ہوگی، یوٹیوب چینلز پہ آپ نے دیکھی ہوگی۔ اس پالیسی پر میں نے بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے، وہ میرے چینل پہ موجود ہے، اسے بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے بھی میں نے ڈسکس کیا ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ ایجوکیٹرز پالیسی 2024 کی نئی پالیسی ہے یا یہ پرانی پالیسی ہے جو دوبارہ سے ایک دم سے وائرل ہونا شروع ہو گئی ہے؟ تو کیونکہ میرا تعلق بھی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہی ہے، میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک امپلائی ہوں جو 2017 میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنا، جب ماس لیول پہ ایک بھرتی ہوئی تھی 2017 میں ایجوکیٹرز کی، اس میں بھی اپوائنٹ ہوا تھا۔ تب پھر 2018 میں جو ہے ایک اور بھرتی ہوئی تھی، اس کے بعد 2022 میں ایک اور بھرتی ہونے جا رہی تھی۔ تو ان تمام بھرتیوں کی جو پالیسیز، ریکروٹمنٹ پالیسیز ہیں، وہ میں نے خود پڑھی تھیں، میری نظر سے گئی تھی۔ تو ان میں اور اس میں کیا میجر ڈفرینسز ہیں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ 2024 کی ریکروٹمنٹ پالیسی متوقع ہو سکتی ہے۔ اگین یہ متوقع ہو سکتی ہے، کنفرم فائنل پالیسی نہیں ہے، کیونکہ فی الحال اس پالیسی کے کوئی 4 یا 5 پیج جو ہیں وہ وائرل ہو کے سرکولیٹ ہو رہے ہیں، جس میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہی پالیسی ایز اٹ از ایجوکیٹرز جاب پہ اپلائی کی جائے گی یا اس میں تبدیلی کی جائے گی۔ آپ کو کوئی بھی فیک خبر دینا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایجوکیٹر جابز کے حوالے سے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے۔ تو وہ 2 یا 3 پوائنٹس جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں مجھے لگتا ہے کہ یہ پالیسی جو ہے نئی پالیسی ہے 2024 کی، پرانی پالیسی نہیں ہے، وہ میں منشن کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو وہ اوپر سبسکرائب کا بٹن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، اس پہ سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو تمام انفارمیشن ایجوکیٹر جابز کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے اس چینل پہ مل جایا کریں۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 پوائنٹ، اس کے بعد ہم مزید سوالات جو ہیں آپ کے جو میری اس ویڈیو پہ آئے ہیں ان کو ایک ایک کر کے آنسر کریں گے، لیکن پہلے اس پالیسی کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیوں نئی پالیسی ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ جو اس سے مجھے لگا ہے کہ یہ نئی پالیسی ہے، یہاں پہ تحصیل کے نمبر آپ کو دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2017 میں جب ریکروٹمنٹ ہوئی تھی تو اس میں آپ کو یونین کونسل کے نمبر دیے گئے تھے، جبکہ 2018 میں جو ہے وہ بھی آپ کو یونین کونسل کے نمبر دیے گئے تھے۔ 2000 اور کوئی بھی 22 کی پالیسی میں یا کسی پالیسی میں تحصیل لیول پہ آپ کو نمبرز نہیں الاٹ کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پالیسی ہے یہ نئی ہے، اس میں ڈی جی خان اور راجن پور کے ٹرائبل ایریاز کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے بی اے کو جو ہے ایلیجیبل قرار دے دیا گیا ہے۔ 2017 کے بعد 2017 میں صرف بی اے کو ایلیجیبل قرار دیا گیا تھا، جبکہ 2018 کی پالیسی میں ایم اے اور ایم اے سے اوپر کی کوالیفیکیشن ریکوائرڈ کی گئی تھی، بی اے والے ایلیجیبل نہیں تھے، اور اس کے بعد جتنی بھی پالیسیز آئی تھی اس میں بی اے والے ایلیجیبل نہیں تھے، اور راجن پور اور ڈی جی خان کے لیے کوئی ایسا کوٹا بھی جو ہے اسپیسیفائی نہیں کیا گیا تھا جن میں انہیں بی اے کے بیس پہ ایلیجیبل کر دیا جائے۔ میرا تعلق راجن پور سے ہے تو مجھے بہتر پتہ ہے کہ ایسا کوئی بھی کوٹا جو ہے راجن پور یا ڈی جی خان کے ٹرائبل ایریاز کے لیے پچھلی کسی پالیسی میں بھی ایلیجیبل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ان 2-4 پوائنٹس کی وجہ سے اگین اگر آپ کی ایم اے ہے تو آپ کو 5 نمبر ایکسٹرا دیے جا رہے ہیں، یہ بھی کوئی پالیسی میں نہیں تھا، یہ بھی راجن پور اور ڈی جی خان کے ٹرائبل ایریاز کے لیے ایک ڈسپنسیشن دی گئی ہے جو پہلے نہیں دی جاتی تھی۔ تو یہ 3 سے 4 پوائنٹس ہیں جن پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پالیسی جو ہے نئی پالیسی ہے، لیکن پھر بھی جیسے جیسے نئی اپڈیٹ آتی رہے گی میں آپ کو ویسے ویسے اپڈیٹ رکھتا رہوں گا۔ اس کے بعد بہت سارے جو ہے آپ کینڈیڈیٹس کا ایک کویسچن آیا کہ کیا بی ایڈ جو ہے وہ لازمی ہوگی۔
تو ابھی تک اس بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے، کیونکہ 5 پیجز جو ہیں پالیسی کے شیئر ہوئے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا آپ کو نظر بھی آ جائے گا کہ ٹوٹل پالیسی کے 30 سے 35 پیجز ہیں جو ابھی تک شیئر نہیں ہوئے ہیں، جنہیں کانفیڈینشیل رکھا گیا ہے۔ تو جیسے ہی وہ پالیسی شیئر ہو جائے گی اس میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، میں آپ کو جو اپڈیٹ اس حوالے سے آتی رہے گی وہ آپ کو بتاتا رہوں گا۔ بی ایڈ پچھلے اگر ہم ایکسپیرینسز کو دیکھیں تو بی ایڈ جو ہے آپ کی وہ ایٹ دا ٹائم آف جو ہے اپلائی آپ ایلیجیبل کر دیتی ہے آپ کو، کہ آپ کے پاس بی ایڈ نہیں بھی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹیسٹ دے سکتے ہیں، ایون کہ سلیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اور آرڈرز بھی وصول کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو آپ کے کنٹریکٹ میں لکھ کر دے دیا جاتا ہے کہ 5 سالوں کے اندر اندر آپ نے بی ایڈ کرنی ہے۔ 5 سالوں کے اندر اندر جیسے ہی آپ بی ایڈ کمپلیٹ کریں گے تو پھر آپ پرماننٹ کر دیا جائیں گے۔ ان کیس اگر 5 سالوں میں آپ سے بی ایڈ نہیں بھی ہوتی تو بھی 1 آدھ سال مزید آپ کو ریلیکسیشن مل جاتی ہے۔ تو اس پالیسی میں کیا ہوتا ہے، ہوپ فلی یہی ہوگا کہ آپ کو اگین جو ہے رعایت دے دی جائے گی۔ اگر آپ ایلیجیبل آپ نے بی ایڈ نہیں کی آپ پھر بھی ایلیجیبل ہوں گے، اور آپ کی انشاءاللہ جب سلیکشن ہو جائے گی تو اس کے 5 سال بعد آپ کو جو ہے بی ایڈ کرنا آپ کے لیے کمپلسری ہو جائے گا۔ ایک فائدہ آپ کو اگر بی ایڈ کر چکے ہیں تو ہوگا کہ اس کے 5 نمبر میرٹ میں ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ اگر آپ نے بی ایڈ ابھی تک نہیں کی ہے تو آپ کو وہ 5 نمبر جو ہیں اس میں سے 0 نمبر ملے گا۔ عمر کے حوالے سے بہت سارے جو ہے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ عمر کی حد کیا ہوگی، تو اس حوالے سے بھی آپ کو جتنی انفارمیشن جتنے یوٹیوب چینل یا واٹس ایپ گروپ میں مل رہی ہے وہ ساری فی الحال فیک ہے۔ اس حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ نہیں آئی ہے، کیونکہ پالیسی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پالیسی کے تمام پیجز جو ہیں وہ ابھی تک شیئر نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کو فوراً اس پہ جو ہے اپڈیٹ کر دوں گا۔ تیسرا کویشچن جو آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس کی تیاری کہاں سے کرنی ہے اور تیاری کا سلیبس جو ہے وہ کس طرح سے ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس چیز کو جو ہے انشور کر لیں کہ اگر آپ ای ایس سی سائنس پہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے میٹرک کی 9th اور 10th کی 3 کتابیں اٹھا لینی ہیں، فزکس، بیالوجی اور کیمسٹری، اور اس پہ آپ نے ابھی سے بیٹھ جانا ہے۔ اس کی تیاری آپ نے انگلش میڈیم بکس اٹھانی ہے اور اس میں سے تیاری شروع کر دینی ہے، کیونکہ پیپر آپ کا جو ہے وہ انگلش میں ہی ہوگا، تو آپ نے اس کی تیاری شروع کر دینی ہے۔ اور اگر آپ ای ایس سی آرٹس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اردو، انگلش، مطالعہ وغیرہ آپ نے اس کی تیاری 9th ایلیمنٹری لیول کے جو سلیبس ہوں گے 8ویں، 9ویں، 10ویں وہ آپ نے شروع کر دینی ہے ابھی سے ہی۔ باقی جرنل، کمپیوٹر سائنس اور جو ہے آپ کے پاک سٹڈیز، اسلامیات کے کویشچن جو ہیں وہ بیسک لیول کے ہوں گے، وہ بھی آپ نے اسی کلاس رینج میں اٹھا لینے ہیں۔ جو 8ویں سے 10ویں کے درمیان آپ کی اردو، انگلش اور پاک سٹڈی کے کویشچنز ہوں گے وہ آپ نے پریپیئر کر لینے ہیں۔ موسٹلی کویشچن جو ہیں انہی میں سے ہی آئیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ایس سی اور ایس ایس سی لیولز کے سبجیکٹ وائز کی، تو وہ آپ نے اپنا سبجیکٹ پریپیئر کرنا ہے۔ سپوز اگر آپ ایس ایس سی باٹنی، ایس ایس سی بیالوجی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے بایو کو جو ہے اپنا سلیبس وہ ابھی سے تیاری شروع کر دینی ہے، کیونکہ 50% آپ کا جو ہے ٹیسٹ وہ بایو میں سے ہی ہوگا۔ باقی انگلش، اردو، میتھ جو ہے وہ جیسے بیسک لیول کی آپ کی میں نے پہلے بتائی ہے وہ ویسے ہی ہوگی، آپ نے ویسی تیاری اس کی کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک اور کویشچن جو بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ ٹیسٹ کون سی ایجنسی لے گی۔ ٹیسٹ آپ کا جو ہے 14ویں اور 15واں اسکیل یعنی کہ ای ایس سی اور ایس سی کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا این ٹی ایس، پی ٹی ایس یا کوئی اس طرح کی آرگنائزیشنز جو یہ ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں ان میں سے کوئی بھی لے سکتی ہے۔ امید کافی ہے کہ این ٹی ایس ہی لے گی، لیکن پی ٹی ایس اور اس طرح کی اور جو ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں وہ بھی، ان سے بھی کانٹریکٹ ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، گورنمنٹ اس کا آکشن کرے گی تو جو ٹیسٹنگ ایجنسی سب سے کم ریٹ پہ گورنمنٹ کو ٹیسٹ فیس اور یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرے گی، گورنمنٹ اسی کو ہی اپوائنٹ کر دے گی اور وہ ٹیسٹنگ ایجنسی جو ہے آپ کا ٹیسٹ لے گی۔ 16واں اسکیل جو ہے اور 16ویں اسکیل سے اوپر کی جتنی بھی پوسٹ ہوں گی وہ کیونکہ ایک ایکٹ پاس ہو چکا ہے کہ وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن ہی اپوائنٹ کرے گی، تو یہاں پہ بھی وہی سین ہوگا کہ آپ کے 16واں سے اوپر اسکیل کی جتنی جاب آپ اپلائی کریں گے وہ آپ کا پیپر جو ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہوگا، اور سلیکشن بھی اسی کے تھرو ہوگی، انٹرویو بھی انہوں نے ہی کرنا ہوگا۔
تو ویورز یہ تھے آپ سب کے کویشچنز جن کو میں نے کوشش کی ہے کہ میں جو ہے انہیں اپنی اس ویڈیو میں شامل کر کے ان کے آنسر کر سکوں. اگر مزید آپ کے کوئی کویشچن ہیں تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے تاکہ ان کے آنسرز بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ کرتا چلوں. اس حوالے سے جتنی بھی نئی اپڈیٹس آئیں گی، کیونکہ میں خود ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہوں، تو ضرور آپ کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تمام جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی اسے اپ ٹو ڈیٹ رکھوں گا. آپ نے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ آنے والی تمام انفارمیشن آپ کو اس چینل پہ مل جائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.